سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی سردار بنا دیا جائے، یعنی اجتماعیت برقرار رکھو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تاکید کی کہ تمہارا سربراہ اگرچہ تمہارے میں وہ شخص بنا دیا جائے جسے تم کسی وجہ سے بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے خلاف بھی شر مت پیدا کرو، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ملت میں۔ اختلاف کثیرہ کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے تمہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، یعنی جن باتوں کو میں نے کیا ہے، جن کاموں کو کیا ہے، جن باتوں کا حکم دیا ہے، جو میرے صحابہ تم تک پہنچائیں گے، یہ تمام میری سنت ہے، اس کو لازم پکڑنا۔ اور خلفاء راشدین نے اگر اپنے زمانے میں اجتہاد کر کے کسی معاملے پر اجماع کیا ہے تو اس اجماع کی بھی اطاعت پر بھی کرنا۔ تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا اور کچلی کے دانتوں سے مضبوط تھامے رکھنا۔ سامنے کے دانت سے کوئی چیز اگر پکڑی جائے تو ہو سکتا ہے سامنے والا اسے کھینچ لے، لیکن اگر آپ داڑھ کے دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیجئے تو وہ چیز یا ٹوٹ جائے گی یا آپ کے دانت ٹوٹ جائیں گے، وہ دوسرا شخص نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے الفاظ استعمال کیے کہ داڑھ کی دانت سے جس طرح سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو تھام لینا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جہاں تک الفاظ ہیں ابو داؤد کے، ترمذی کے اور ابن ماجہ کے، امام نسائی نے اسی روایت میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم تک پہنچانے والی۔ بعض حضرات اس جملے کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ کئی مصنفین نے تو یہ لکھ دیا کہ یہ جملہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ابو داؤد دیکھ لی، ترمذی دیکھ لی اور ابن ماجہ دیکھ لی۔ حدیث پڑھنے کا اور حدیث کے مطالعے کا اور حدیث کی تحقیق کا جو محدثین کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اس مفہوم کی جتنی حدیثیں آتی ہیں تمام حدیثی کتابوں کے اندر درج ہیں، ان سب کا وہ احاطہ کرتے ہیں، پھر اس کو ایک لڑی میں پروتے ہیں، پھر اس سے معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو قلت مطالعہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی صحیح حدیث کا انکار کر دیتا ہے حالانکہ اس کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا۔ تو ہر ضلالت اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ حدیث کا جملہ امام نسائی نے اپنی کتاب السنن میں نقل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر نئی چیز سے بچو۔ اب یہ نئی چیز کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں لوگوں نے مسلمانوں کو غلط راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ شیروانی نئی چیز ہے، کالر کا والا کرتا نہیں، کیا نام ہے، نیا کرتا ہے، نیا انداز ہے کپڑے کا، پیجامے اس طرح کے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں سلے جاتے تھے، مسجدیں اس طرح سے نہیں بنائی جاتی تھی، قرآن مجید اس انداز میں نہیں چھاپے جاتے تھے۔ یہ کنفیوز کرنے والی باتیں، میں یا آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے یا یہ تصور نہیں رکھتے کہ شیروانی پہننے سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، یا بغیر کالر کے کرتا پہننے سے نماز کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اس کا تعلق عبادت سے نہیں، اور اللہ کے نبی نے جس نئے کام سے روکا ہے وہ نیا کام ہے جسے ایک مسلمان دین کا کام سمجھ کر ثواب پانے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔
اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو بہت سارے نئے کام مسلمانوں میں ایجاد ہوئے، مدرسے کھلے. کیا مدرسے اس طرح سے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ تو مدرسہ کوئی چیز نہیں، آپ مسجد میں بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیں، مقصد پورا ہے. کسی گھر کو کرائے پر ہائر کر لیں، وہاں بچوں کو تعلیم دے دیں، وہ کافی ہے. مدرسہ تو ایک ذریعہ ہے، مدرسہ فی نفس ہی کوئی چیز نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو حضرات کہتے ہیں وہ شبہ ڈالنے کے لیے، شبہ پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں بدعت کے سلسلے میں بیان فرمائی. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں، یعنی جو شریعت جو دین لے کر کے میں آیا ہوں، جو مشتمل ہے قرآن مجید پر اور حدیث شریف پر، اس میں اگر کوئی شخص نیا کام نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ گمراہ کا نام مردود ہے، قابل رد ہے. یعنی جو چیز اس نے نکالی ہے وہ بھی قابل رد ہے. اور بعض محدثین نے، بعض شارح حدیث نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ وہ آدمی مردود ہے جس نے یہ حرکت کی. حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی، یعنی اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا دل سے، تو یہ سمجھیے کہ اسلام کے ڈھانے میں اس نے مدد کی. صاحب مشکات نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور امام بہقی کے حوالے سے نقل کی. امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. بعض حضرات نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے تمام طرق و شواہد جمع کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد پہنچائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کسی سے سلام و کلام کر لینا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا ہے، کوئی ضرورت کو میں آپ سے چاہ رہا ہے وہ ضرورت پوری کر دینی ہے باعزت انسان کے. لیکن دل سے کسی کی تعظیم اور احترام یہ ایک دوسری چیز ہے. کبھی کبھی ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور وہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکرایا ایک شخص نے، آواز پہچان گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت آپ کے ساتھ تھی، یہ اپنی قوم کا انتہائی بدترین آدمی آیا. آپ نے دروازہ کھولا، اسے عزت کے ساتھ بٹھایا، بات کی، اور جب رخصت ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ نے تو ابھی فرمایا تھا کہ اپنی قوم کا انتہائی بدترین آدمی ہے اور آپ نے بہت شائستہ انداز میں اس سے گفتگو فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس کے لیے اپنے اخلاق خراب کر لیتا؟ میں اس کے لیے اپنے اخلاق خراب کر لیتا؟ تو آدمی کا اپنا وقار بحال رہنا چاہیے. یہاں ہم گڑبڑ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بد کلامی کر دیتے ہیں، ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں. ان دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، دونوں حدیثوں کو. یہ ایک اللہ کے نبی کی حدیث کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد پہنچائی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور عمل کہ اتنے برے آدمی کے ساتھ آپ کا انداز اور آپ کا برتاؤ کیسا. حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ مبتدا قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الیہم یوم القیامہ. سنن دارمی کی یہ روایت ہے. حسان، یہ حسان شاعر رسول نہیں جیسا کہ بعض محدثین کو شبہ ہوا ہے. خاص طور سے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح لکھی، ایک حنفی محدث ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ حسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر جو ہے نعت کو وہ مراد ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں. یہ حسان ابن عطیہ ہیں جو تابعی ہیں، 130 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی اپنے دین میں تو اس کے مقابل کی سنت اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے. یعنی اس کے مقابل کی جو سنت تھی، جس سنت کے مقابل